مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں، گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھ کر اس کو کرتے ہیں، اور اپنے تئیں دلائل رکھتے ہیں۔ اور امت میں مسلمان طبقے میں کچھ ایسے ہیں جو گناہ کو ثواب تو نہیں سمجھتے، لیکن گناہ کرتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جوں تک نہیں رینگتی۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر ہے اور ابھی گرنے والا ہے، توبہ کرتا ہے فوراً۔ اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ تو مسلمانوں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ثواب نہیں سمجھتے، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بے خیالی میں کرتے رہتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں، لیکن محض غفلت کی وجہ سے اور معمولی گناہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، اور اس جانب ان کا خیال ہی نہیں جاتا کہ مجھ سے سنت چھوٹ رہی ہے، مجھ سے فرائض چھوٹ رہے ہیں، مجھ سے واجبات چھوٹ رہے ہیں، مجھ سے اللہ اس کے رسول کے احکامات چھوٹ رہے ہیں۔ یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کو بھی خطرہ ہے۔ اور تھوڑے سے ایسے قلیل جو گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے اعراض کرتے ہیں اور اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وہ انتہائی معمولی درجے کے، یعنی معمولی تعداد کے لوگ ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور انہی کا اللہ کے ہاں درجہ ہے۔ میرے پیارے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جو گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن توبہ کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں تو ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی سمجھنے کی وجہ سے اس سے اعراض برتتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور اگر بتقاضۂ بشریت ان سے گناہ ہو بھی جاتا ہے فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں اللہ کی ناراضی کا پہاڑ ہم پر نہ گر پڑے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے اور بندہ بغیر توبہ کے مر جائے۔ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے، عبدیت و معبودیت کا ایک رشتہ ہے، وہ تعلق گناہ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کفر کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ نسبت کمزور ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا اصرار اس تعلق کو کاٹ دیتا ہے، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، پھر بندہ اور اس کے رب کے درمیان، اس کے معبود کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے۔ پھر جب فاصلہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان آ جاتا ہے نا میرے دوستو، پھر یہ ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ اس دل پر مہر ثبت کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، پھر اچھائی اس کے دل میں نہیں آتی۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے پیارے، مسلمان ہو اور اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان حجاب ہو، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کمزور ہو، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اپنے علاقے کے ایک ناظم کو، چیئرمین کے ساتھ بندہ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے ہمارا تعلق ہو گیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس تعلق کو بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط
تر اور شناسائی حد سے زیادہ کراتے تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط رہے۔ جب بندے اور معبود کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا تو میرے پیارے اللہ کی طرف سے خیر اور برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا ایسا بندہ حقدار ہو جائے گا اور جنت اس کا مقدر ہو جائے گا۔ بس صورت دیگر خطرناک بات ہے۔ حدیث پاک میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ان لوگوں نے بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کر دین کو بگاڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو، گناہوں سے کنارہ کشی جب جتنی ہم کرتے جائیں گے اتنی اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ ورنہ یہ ہے اگر گناہ بھی کرتے رہیں اور یہ بھی کہیں کہ اللہ کے تعلق کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔